السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم چوتھا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آیت 92 جس کا مضمون ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب شے کا دینا۔ اس آیت میں رہنمائی دی گئی ہے کہ نیکی کی حقیقت تک رسائی کا ذریعہ ہے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینا۔ ساتھ ہی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ ہر مال اور قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے ہر فعل سے واقف ہے، لہٰذا دکھاوا کر کے نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیات 93 سے 95 کا مضمون ہے کہ من گھڑت بات اللہ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے۔ ان آیات میں یہود کے ایک جھوٹ کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا گوشت حلال قرار دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت یعقوب کی پیروی میں اونٹ کے گوشت کو ہی حرام قرار دے دیا۔ جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے گوشت کو جائز قرار دیا گیا تو انہوں نے ایک طوفان اٹھا دیا کہ حرام شے کو حلال کیا جا رہا ہے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی کتاب تورات سے دلیل لاؤ، کہاں اللہ نے اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا ہے، اور انہیں کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی پیروی کریں جو اللہ کے سچے فرما بردار تھے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرنے والے تھے۔ آیات 96 سے 97 جس کا مضمون ہے کہ عظمت کعبہ اور فرضیت حج۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ کرۂ ارضی پر پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ شہر مکہ میں واقع خانہ کعبہ ہے۔ بقول اقبال کے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ ہے پاسباں ہمارا۔ خانہ کعبہ بڑی روحانی برکات کا حامل ہے۔ اس گھر کے طفیل لوگوں کے لیے رزق کے در کھلے اور روحانی اعتبار سے ایسی بڑی بڑی نیکیوں کے موقع مؤثر آئے جن کا اجر بھی کئی گنا زیادہ ملنے کی خوشخبری ہے۔ عام مساجد کے مقابلے میں یہاں کی نماز کا اجر 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ یہ گھر تمام جہان والوں کے لیے ہدایت یعنی زندگی کے رخ کی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اس گھر میں اللہ کی معرفت کی کئی نشانیاں ہیں، خاص طور پر مقام ابراہیم کے نام سے موسوم پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ اس گھر کے اطراف اور حدود حرم میں جہاں ہر طرح کا جنگ و جدل منع ہے، اور اس گھر کی عبادات کو بندوں ہی کے لیے باعث خیر اور اجر و ثواب قرار دیا گیا۔ اللہ کو بندوں کی عبادت کی قطعاً کوئی حاجت نہیں۔ آیات 98 سے 101 جس کا مضمون ہے کہ اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی۔ ان آیات میں اہل کتاب کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کی دشمنی تھی اس کا ذکر ہے۔ انہیں ملامت کی گئی کہ کیوں اللہ کی آیات کو برحق جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کر رہے ہو، کیوں دین اسلام پر بے بنیاد اعتراضات کرتے ہو، لوگوں کو اس کی طرف آنے سے روکتے ہو جب کہ تم جانتے ہو کہ یہی دین حق ہے۔ اس کے بعد ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ سے یعنی اللہ کے کلام سے چمٹ جائے، ایسے ہی لوگ ہدایت کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں۔
اس کے بعد آیات 102 سے 104 کا جو مضمون ہے کہ فلاح کے لیے 3 نکاتی ایک لاہ عمل ہے جو رب تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے۔ ان آیات میں فلاح و کامیابی کے حصول کے لیے ایک 3 نکاتی جو لاہ عمل ہے وہ رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ نمبر 1، ہر فرد اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرے، زندگی کے ہر لمحہ میں اس طرح محتاط رہے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ حالت فرما برداری میں۔ نمبر 2، اہل ایمان اللہ کی رسی یعنی قرآن کی بنیاد پر باہم متحد ہو کر ایک حزب اللہ بنائے، باہم تفرقہ سے بچے، طے کر لیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا، سمجھنا، اس کے انفرادی احکامات پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہی ہمارا مشترکہ مشن ہے۔ نمبر 3، قرآن کی بنیاد پر قائم ہونے والا گروپ یعنی حزب اللہ اب لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرے، ہر نیکی کو عام کرے، ہر برائی کو روکنے کی جد و جہد کرے، اور آخر میں بتایا گیا کہ جو ان نکات پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد آیات 105 سے 109 کا مضمون ہے کہ روز قیامت کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ جو لوگ امت مسلمہ میں اختلاف، انتشار، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ روز قیامت انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا۔ سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ انہیں ملامت فرمائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد امت میں انتشار پیدا کیا۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آیت 110 جس کا مضمون ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی جو آیت ہے اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کے اس مقصد سے آگاہی ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کا دنیا میں کام ہی یہی ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے، اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہر طرح کے شرک سے اجتناب کرے۔ اگر امت اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو پھر اندیشہ ہے کہ عذاب الہی سے دوچار ہوگی۔ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور حکم دیتے رہو گے نیکی کا، روکتے رہو گے برائی سے، ورنہ اندیشہ ہے کہ اللہ تم پر بھیجے گا اپنی طرف سے عذاب، پھر تم اسے پکارو گے لیکن تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیات 111 سے 112 کا جو مضمون ہے کہ امت ذلیل اور رسوا کیوں ہوتی ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب کی ذلت اور رسوائی کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے سے گریز کیا اور دنیا داری کے فتنے میں پڑ گئے۔ اب وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ دین حق اور اہل حق کو مٹانے کے لیے سامنے آئیں گے، مقابلے پہ آئیں گے تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ وہ اللہ کی نصرت اور رحمت سے محروم ہے۔ دنیا میں ہر جگہ ان پر ذلت اور رسوائی تھوپ دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کہیں رعایت کر دے یا دوسرے لوگ انہیں سہارا دے دیں۔ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ جو جرائم اہل کتاب نے کیے تھے وہی آج کل ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا عدل بے لاگ ہے، جو ذلت اور رسوائی اللہ نے اہل کتاب کو دی آج وہی مسلمانوں کے گلے کا ہار ہے۔ اللہ ہمیں توبہ اور اصلاح کی اور اپنے اصل مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آیات 113 سے 115 کا جو مضمون ہے کہ ذلیل اور رسوا امت میں بھی صالحین کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان آیات میں اہل کتاب کے صالحین افراد کی 5 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کی نیکیاں اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہوتی ہیں۔ نمبر 4، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نمبر 5، وہ نیکیوں
میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہی صفات کے حاملین کو صالحین اور متقی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آیات 116 سے 120 کا جو مضمون ہے کہ اہل کتاب دشمن ہے، ان سے دوستی مت کرو۔ ان آیات میں اہل کتاب کا اہل ایمان کے ساتھ بغض اور عداوت کا رویہ کھول کر سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اہل کتاب دین اسلام کا راستہ روکنے کے لیے مال، جان اور اولاد کھپا رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان کی یہ قربانیاں ضائع ہو کر رہیں گی اور ناکامی ان کا مقدر ثابت ہوگی۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب سے دلی دوستی ہرگز نہ کریں، کیونکہ اہل ایمان کے لیے وہ بربادی ہی کے خواہش مند ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو بھلائی نصیب ہو تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں، اگر اہل ایمان کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آیت 121 سے 180 جو ہے، اس کا جو مضمون ہے کہ غزوہ احد پر تبصرہ۔ سورہ آل عمران کی آیات 121 سے 180 میں غزوہ احد کے حالات اور واقعات پر ایک بھرپور اس کا بیان کیا گیا ہے۔ شوال سن 3 ہجری میں قریش بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے مدینہ سے نکل کر احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی 1000 کی تعداد میں سے 300 منافقین نکلے جو عین ٹائم پر ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح مورچہ بندی کی کہ احد پہاڑ کو اپنے لشکر کی پشت پر رکھا، البتہ ایک درہ پہاڑ میں ایسا تھا جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ اس درے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس طرف سے نہ آئے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور کافر پسپا ہو کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر درہ پر موجود ساتھیوں میں سے 35 نے اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے درہ خالی کر دیا۔ کفار نے درے کو خالی دیکھتے ہوئے اسی کے راستے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کئی صحابہ زخمی ہوئے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے پہاڑوں پر چڑھ کر کفار پر تیر اندازی کی اور کفار جو تھے وہ مکہ کی طرف پلٹ گئے۔ آیات 121 سے 127 کا جو مضمون ہے اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت۔ ان آیات میں اللہ نے اہل ایمان سے فتح کے وعدے کا ذکر فرمایا۔ اہل ایمان میں سے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمت افزائی کا تذکرہ کیا جو کفار کی کثیر تعداد اور منافقین کی بے وفائی کی وجہ سے ہمت ہار رہے تھے۔ مزید وعدہ فرمایا کہ اگر اہل ایمان نے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے بہادری دکھائی تو اللہ 5000 فرشتے بھیج کر ان کی نصرت فرمائے گا اور کفار کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس کے بعد آیات 128 سے 129 اس کا مضمون ہے کہ ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار پر ناراضگی کی طرف اشارہ ہے۔ جب ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گیا اور پورا چہرہ خون آلود ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں ہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، اللہ کا اختیار ہے کہ جس پر نظر کرم کر کے اسے اسلام کی ہدایت دے یا جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت 130 سے 133 تک ہے کہ سود کی حرمت اور اہل ایمان کے لیے قیمتی ہدایات۔
اس میں سود کی حرمت کا حتمی حکم تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ اس آیت میں سود کی حرمت کا ابتدائی حکم تھا۔ سود کے ذریعے انسان موجودہ مال سے مزید مال بنانے کی فکر میں رہتا ہے، جبکہ اس وقت صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کی تحریک جنگ کے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، اور اس مرحلہ کے لیے پہلے سے موجود مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگانے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سود کی حرمت کا ابتدائی حکم اس سورہ میں آیا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، حرام خوری، جس کی ایک صورت سود خوری ہے، انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے، لہٰذا اس جرم سے بچو۔ جہنم کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن اس میں گناہ کبیرہ اور سود خور بد نصیب مسلمانوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل کر سکو۔ نمبر 3، مقابلے کا اصل میدان ہے خیر اور بھلائی کے کام۔ اس مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکل کر اپنے رب کی بخشش اور جنت کے حصول کی کوشش کرو، وہ جنت جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، جسے متقیوں کے لیے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 134 سے 136 کا مضمون ہے کہ متقی کون لوگ ہیں۔ ان آیات میں ان متقیوں کے 6 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ نمبر 1، وہ خوشحالی یا تنگ دستی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ غصہ کو دبانے والے ہیں، یعنی غصہ کے دوران خود کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر معاف کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، ان سے جب کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کسی اور گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، جب اپنی کسی غلطی کا علم ہو جائے تو اس پر اڑتے نہیں بلکہ اعتراف کر کے اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ عمل کرنے والوں کا کیا ہی خوب بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد آیات 137 سے 139 تک ہے۔ اس کا مضمون ہے کہ حصول ہدایت کے 2 ذرائع ہیں اور مسلمانوں کو عروج ایمان سے مشروط ہے۔ ان آیات میں دعوت دی گئی کہ زمین میں چل پھر کر اللہ کی ہدایات کو جھٹلانے والی قوموں کے انجام کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کا یہ کلام اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے حق کی وضاحت، سیدھے راستے کی رہنمائی اور دلوں کو نرم کرنے کا سامان رکھتا ہے۔ جو کوئی اس نعمت سے استفادہ حاصل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پالے گا۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں ہے کہ اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ احد کی وقتی شکست سے مسلمان ہرگز بھی غمزدہ نہ ہو، غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا، بشرطے کہ وہ حقیقی ایمان سے بہرہور ہوں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہمیں قانونی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اب ہماری کوشش ہے کہ ہمارا دل بھی نور ایمان سے منور ہو جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اقبال نے کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے، آیات کو پڑھنے سے، آیات قرآنی پر غور کرنے سے۔ ایمان اگر دل میں ہو تو اس کا لازمی مظہر انسان کے سیرت اور کردار کی پاکیزگی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد آیات 140 سے آیات 144 تک کے مضامین کو دیکھتے ہیں۔ ان میں آتا ہے کہ اہل ایمان ہمت نہ ہاریں اور نبی سے جس کی وابستگی ہے وہ ان کے مشن کو جاری رکھیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کو رہنمائی دی گئی کہ احد کی وقتی شکست سے ہمت نہ ہارو۔ اگر احد میں تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے ہیں تو بدر میں کفار کے بھی 70 افراد جو تھے وہ جہنم واصل ہوئے تھے۔ قوموں پر کامیابی اور ناکامیوں کے دور آتے رہتے ہیں، مشکل حالات سے سیکھتے ہیں۔ اور کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت بغیر مشکلات اور قربانیوں کے مل جائے گی؟
اللہ آزمائشوں کے ذریعے ظاہر کر دے گا کہ کون اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرنے والے ہیں اور کون صرف بھلے وقتوں کے ساتھی ہیں۔ 70 ساتھیوں کی شہادت پر اداس نہ ہو، شہادت ایک سعادت ہے جس کی پہلے تم تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے قریب سے اپنے ساتھیوں کو یہ نعمت حاصل کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ پھر اگلی ہی آیت میں ہے کہ اس ہدایت کا پس منظر یہ ہے کہ معرکہ احد کے دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ایسے میں بعض ساتھیوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ ہدایت دی گئی کہ اہل ایمان کی وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے نہیں ہے، ان کے مشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال انسان ہیں، انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ کیا ان کے بعد تم لوگ ان کے مشن کو چھوڑ دو گے؟ دین کے غلبہ کی جد و جہد سے کنارہ کش ہوگے؟ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے بعد آیت 145 سے 148 جس کے مضامین ہیں موت کا وقت طے شدہ ہے اور اللہ والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ہر انسان کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ موت تو اپنے طے شدہ وقت پر ہی آئے گی۔ البتہ دنیا میں انسان کے پاس دو راستے ہیں، چاہے تو وہ دنیا کی عارضی اور کم تر لذتوں کا طلبگار رہے یا آخرت کی ابدی اور اعلیٰ نعمتوں کو مقصود بنائے۔ جو جس کی آرزو کرے گا اسے اسی میں سے دے دیا جائے گا۔ البتہ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کرنے والے اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ ضرور انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آیات میں فرمایا گیا کہ کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، نہ کوئی کمزوری دکھائی، نہ ہی وہ باطل کے سامنے جھکے۔ اللہ کو ایسے ہی ڈٹ جانے والے لوگ پسند ہیں، محبوب ہیں۔ ان کی دعا ہمیشہ یہ رہی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب تو بخش دے ہمارے گناہ جو بھی ہم نے اپنے معاملات میں زیادتی کی، اور تو جما دے ہمارے قدموں کو، اور تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی فتوحات سے نوازا اور آخرت میں بھی بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آیات 149 سے 151 میں ہے کہ کافروں کا مشن مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا۔ ان آیات میں اہل ایمان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کفار کی بات مانی تو وہ انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے سے دوچار کر دیں گے۔ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو حامی و ناصر اللہ ہے، اور کفار جو ہیں وہ دنیا میں بھی ناکامی سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں جہنم کی آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ بنے گی۔ اگلی آیت 152 جس کا جو مضمون ہے کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی فتح شکست میں بدل گئی۔ اس آیت میں معرکہ احد میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ حکم نہ ماننا، نظم و ضبط کی خلاف ورزی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تو اپنی نصرت کا وعدہ پورا کر دیا تھا جب اے مسلمانوں تم کافروں کو بری طرح شکست دے رہے تھے، لیکن تم میں سے کچھ کو دنیا کی فتح اتنی محبوب تھی کہ انہوں نے اپنے امیر سے جھگڑا کیا، اس کی نافرمانی کی اور درہ سے نیچے اتر آئے۔ اب اللہ نے کافروں کو تم پر غلبہ دے دیا تاکہ تمہارا امتحان ہو، آزمائش ہو کہ اس گھڑی میں کون ڈٹ جاتا ہے اور کون اسلام کے دین حق ہونے میں شک کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت 153 جس کا مضمون ہے مشکلات پر مشکلات کی حکمت۔ اس آیت میں اہل ایمان پر جو پے در پہ مشکلات کی حکمت بتائی گئی۔ احد میں مسلسل شہادتوں کی خبریں اہل ایمان کو ملتی رہیں اور صدمہ پر صدمہ آتے رہے۔ صدمات کی کثرت نے انہیں رنج کا ایسا خوگر بنا دیا کہ یہ مشکلات پھر ان پر آسان ہو گئیں۔ آیت 154 اور 155 جس کا مضمون ہے کہ موت کا وقت ہی نہیں جگہ بھی طے ہے، بزدلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔
ان آیات میں منافقین کے ایک فتنے کا جواب دیا گیا۔ منافقین نے کہا اگر ہماری بات مانی جاتی اور مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا تو یوں 70 مسلمان شہید نہ ہوتے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اگر تم لوگ اپنے گھروں پر بھی ہوتے تب بھی جن کی موت کا مقرر وقت طے تھا وہ مقررہ جگہ پر ہی پہنچ کر جام شہادت نوش کرتے۔ یہ وقتی شکست تو اللہ نے اس لیے دی تاکہ تم سب کے باطن میں پوشیدہ بات جو ہے، دل کے اندر جو بات پوشیدہ ہے وہ زبان پر آ کے ظاہر ہو جائے، اگرچہ اللہ خود تو ہر راز سے واقف ہے۔ پھر ساتھ ہی اس آیت میں بتایا گیا کہ احد کے معرکے میں جو مسلمان پسپا ہو کر میدان چھوڑ گئے، دراصل ان کے بعض گناہوں کی وجہ نے شیطان نے ان میں بزدلی پیدا کر دی تھی۔ بہرحال اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی ان کے گناہ بھی معاف فرمائے اور میدان جنگ سے فرار کے عمل سے بھی درگزر فرمایا۔ اس کے بعد آیات 156 سے 158 کا مضمون ہے اللہ کے راستے کی موت دنیا اور آخرت سب میں بہتر ہے۔ ان آیات میں اللہ کی راہ میں جان دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان منافقین کی مذمت کی گئی ہے جو کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی گئی ہوتی تو یوں 70 مسلمان مارے نہ جاتے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے عطا کیے گئے ہیں انعامات کئی گنا بہتر، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی پا رہے ہیں۔ منافقین بھی بالآخر موت کا مزہ چکھیں گے۔ پھر سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر پھر اپنے اپنے عمل کا بدلہ پانا ہے۔ اس کے بعد آیت 159 میں ہے کہ جو میر کارواں کے لیے ہدایت۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی نرمی کی تعریف فرمائی گئی اور اسے اللہ کی رحمت کا مظہر قرار دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے تیز اور دل کے سخت ہوتے تو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بکھر جاتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات دی گئی کہ ساتھیوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دے۔ احد میں ساتھیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، لیکن پھر بھی انہیں معاف کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ساتھیوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ معاملات میں ساتھیوں سے مشاورت کیجیے تاکہ انہیں احساس شراکت ہو۔ فیصلہ کثرت رائے سے نہیں بلکہ اپنی بصیرت سے کیجیے۔ فیصلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کے بعد آیت 160 سے 163 کے جو مضامین ہے کہ فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور اخلاص مسلم ہے۔ یہ آیت اس ایمان افروز حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ فیصلہ کن شے اسباب نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے تو کسی اور کی مدد اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ پھر تھا کہ منافقین نے بہتان لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی عزائم اور مفادات کے لیے دوسروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ پھر آیت 164 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کی جماعت کیسے تیار کی۔ سورہ بقرہ آیت 129 اور 151 کے بعد اب تیسری بار ایک اہم مضمون اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب بھیجا ایک رسول ان میں سے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے ذریعے بگڑے ہوئے معاشرے میں سے صالحین کی ایک جماعت تیار کی جس نے مال و جان کی قربانیاں دے کر ظالمانہ نظام کو خاتمہ کر دیا اور اسلام کا بول بالا کر دیا۔ وہ 4 جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آیات قرآنیہ کے ذریعے لوگوں کو خواب غفلت سے نکالنا، نمبر 2 دعوت قرآنی قبول کرنے والا کو قرآن کے ذریعے تذکرہ
تزکیہ کرنا یعنی انہیں اللہ اور آخرت کے اجر کا طلبگار بنانا۔ نمبر 3 قرآن کے ذریعے اللہ کے احکامات سے آگاہ کرنا۔ نمبر 4 دین کی تعلیمات اور احکامات کی حکمت سے روشناس کرانا۔ آج بھی اصلاح عمل کو اختیار کر کے ہم بھی موجودہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 165 سے 171 تک کا جو مضمون ہے کہ احد میں شکست کی وجہ اور حکمت اور شہداء کے لیے انعامات۔ ان آیات میں فرمایا اے مسلمانوں، احد میں شکست تمہاری جو نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی، اس شکست کی وجہ سے اللہ نے مومنوں اور منافقوں کو علیحدہ کر دیا۔ منافقین مسلمانوں پر ظاہر ہو گئے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ امام مجھے روکے ہے جو کہ کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ یہ منافقین کا کردار تھا۔ وہ خود تو مقابلے سے منافقین فرار ہو گئے، اب اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی تو یوں مسلمان شہید نہ ہو جاتے۔ فرمایا جا رہا ہے ان سے تم اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر انہی آیات میں ان سعادت مندوں کے اونچے مقام اور انعامات کا ذکر ہے جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں ان پر انتہائی شاداں اور فرحاں ہیں، اور اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں اللہ کی بشارتیں وصول کر رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان سے ملنے والے ہیں۔ اللہ انہیں اپنی طرف سے مزید نعمتوں اور فضل کی خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آیات 172 سے 178 کا جو مضمون ہے کہ زخموں سے چور صحابہ کی جرت اور بہادری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کہیں مشرکین احد میں مسلمانوں کی شکست سے حوصلہ پا کر مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مشرکین کا تعقب کرو۔ اگرچہ صحابہ کرام اس وقت زخموں سے چور تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور 8 میل تک مشرکین کا تعقب کرتے ہوئے گئے۔ اللہ نے صحابہ کے اس ایثار کو بہت پسند فرمایا اور ان آیات میں ان کی تعریف فرمائی۔ راستہ میں صحابہ کو ایک تجارتی قافلہ نے مشرکین کی تازہ دستوں کے ساتھ آمد کی خبر دے کر مرعوب کرنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے اس ایمان پر ان کو عظیم اجر و ثواب کی نوید سنائی۔ اس کے بعد آیت 179 میں ہے کہ آزمائش مومن اور منافق کو جدا کر دیتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا اللہ کی سنت ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزماتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا مومن ہے اور کون ایمان کا محض زبانی دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ بذات خود تو ہر انسان کی باطنی کیفیات سے واقف ہے۔ یہ غیب کے معاملات ہے جو اللہ جانتا ہے یا اس میں سے کچھ سے اپنے رسولوں کو آگاہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آیات 180 سے 184 کا جو مضمون ہے کہ بخل روز قیامت گلے کا طوق بنے گا اور یہود کی گستاخیاں اور جھوٹ۔ ان آیات میں وعید سنائی گئی کہ بخل کرنا انسان کے حق میں خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ روز قیامت بچا بچا کر رکھا ہوا مال طوق کی صورت میں سامنے آئے گا، اس طوق سے انسان کو جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں مال لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انہی آیات میں دیکھتے ہیں کہ یہود کی شرارتوں کا بیان ہے۔ انہوں نے اللہ کی شان میں یہ گستاخی کی کہ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے گویا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ گستاخی نوٹ کر لی گئی ہے اور سب کا جرائم بھی انہیں ان جرائم کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے جو یہود نے یہ جھوٹ تراشا کہ اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ صرف اس نبی کو مانے جن کی پیش کردہ قربانی کو آسمان سے آ کر آگ چٹ کر جائے۔ فرمایا اس سے پہلے رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ اور ان کے بیان کردہ معاملے کے ساتھ، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا اور کئی انبیاء کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ یہود کی مخالفت سے دلگیر نہ ہوں، یہ ان کی قدیم روش ہے۔
اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ایک یقینی حقیقت کا ذکر کیا گیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا آخرت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آیت 186 سے 187 کہ اللہ کی راہ میں تکلیف دہ امور آتے ہی رہیں گے۔ اہل کتاب کی اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی بھی ظاہر کی گئی ہے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ کانٹوں سے بھری ہوئی گزرگاہ ہے، یہاں بار بار آزمائشیں آئیں گی، مال و جان کی قربانی دے کر اپنے مخلص ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ جو اہل ایمان صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہے تو یہ بڑے ہی ہمت اور حوصلے کے مظاہر میں سے ہے۔ پھر اگلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے اور ان تعلیمات میں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ انہوں نے بدعہدی کی، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے اوقات اللہ کی کتاب کے بجائے دنیا داری میں لگا کر گویا دنیا کے حقیر سے مفادات کے تحت اللہ کی کتاب کا سودا کر لیا۔ اس کے بعد آیات 188 سے 189 میں ہے کہ جو دنیا میں تعریف کے خواہش مند ہیں وہ عذاب سے دوچار انہیں کر دے گی۔ آیت 188 میں ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی جو اپنی کاوشوں پر اتراتے اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ یہ روش انتہائی خطرناک ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ آیات 190 سے 192 کا جو مضامین ہے وہ یہ ہیں کہ کائنات کی تخلیق پر غور اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ ذکر و فکر ہے۔ اس آیت میں اللہ کی معرفت کے حصول کا ایک ذریعہ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے الٹ پھیر پر غور و فکر کو قرار دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق اور اس کا طے شدہ ضابطہ کے ساتھ مسلسل کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے اس کے بنانے والی اور پھر اسے چلانے والی۔ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں۔ پھر انہی آیات میں رہنمائی دی گئی کہ آیات آفاقی پر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے جو خرد مند ہیں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کی تخلیق پر مزید غور کرتے ہیں، بالآخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے با مقصد ہے، ہر شے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جنہوں نے اس کے برعکس روش اختیار کی وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے۔ بے مقصد شے کوڑا کرکٹ ہے اور آگ میں جلائے جانے کے ہی لائق ہے۔ اور جو اصل جو خرد مند ہیں جو اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ اس کے بعد آیات 193 سے 194 جس میں دیکھتے ہیں کہ تکمیل ایمان اور ایمان افروز دعائیں۔ ان آیات میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ غور و فکر کے ذریعے توحید اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے سامنے جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ایمان آتی ہے وہ ابو بکر صدیق کی طرح لپک کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ پھر دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم بس تو بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں، ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ اے رب ہمارے تو ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما کر جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی 13 نبیوں کے ذریعے کیا گیا وعدہ سچا ہے۔ آیت 195 سے 198 کے مضامین ہے کہ مومنوں کی دعاؤں کی قبولیت کی بشارت ہے اور کافروں کی سرگرمیوں کا اثر نہ لو۔ اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری دی ہے، مزید فرمایا ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا، گویا عمل کے میدان میں مرد اور عورت کے لیے آگے بڑھنے کے یکساں مواقع ہیں۔ اور کافروں کی سرگرمیوں کا اثر نہ لو، اس میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ کافروں کی بھاگ دوڑ سے مرعوب نہ ہو، یہ وقتی ابھار ہے ان کے لیے محض یہ چند دن کے لیے ہے اور وہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کی مشکلات وقتی ہیں، ان قریب انہیں جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد آیات 199 سے
200 کے جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل کتاب میں بھی صالحین ہے، فلاح آخرت کی فلاح کے لیے ہدایات۔ اس آیت میں بشارت دی گئی کہ اہل کتاب میں بھی ایسے صالحین ہیں جو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر ایمان لائیں گے۔ وہ دنیا کے مفادات کے عوض اللہ کے کلام کا سودا نہیں کریں گے۔ سورہ آل عمران کی اس آخری آیت میں اہل ایمان کو آخرت کے حصول کے لیے ہدایات دی گئی ہیں کہ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جائیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن کے رہیں، نظم و ضبط کی پابندی کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ نساء سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سورہ نساء کی عظمت کے حوالے سے سنن دارمی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سورہ نساء قرآن حکیم کو سجاوٹ دینے والی ہے۔ اس کی آیات 1 سے 10 میں ہے کہ مساوات انسانی کی اساس کیا ہے اور خواتین اور یتیموں کے حقوق۔ اس آیت میں تمام لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی 2 بار تلقین کی گئی ہے۔ یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں کیونکہ سب کا خالق اللہ ہے اور سب کے والدین حضرت آدم اور حضرت اماں حوا ہیں۔ اس آیت میں تقویٰ کا ایک مظہر یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ رحمی رشتوں کا پورا ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے۔ پھر انہی آیات میں خواتین اور یتیموں کے حقوق کا بیان ہے۔ 1 سے زائد بیویوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل لازم ہے۔ بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ وراثت کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یتیموں کے درجہ ذیل حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے ردی مال سے مت بدلو۔ اگر عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا یتیموں کی ماؤں سے نکاح مت کرو۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کا معاوضہ نہ لو۔ جب یتیم سمجھدار ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیموں کا اس طرح خیال رکھو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی تمنا کرو گے۔ اس صورت میں اگر خدا نخواستہ تمہارا انتقال ہو جائے اور وہ یتیم ہو جائیں، اسی طرح تم ان یتیموں کا خیال رکھو۔ یتیم کا مال کھانے والے در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور روز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آیات 1 سے 12 میں احکامات وراثت ہیں۔ ان آیت میں اللہ نے وراثت کے اصولی احکامات عطا فرمائے ہیں۔ وراثت میں اولاد، والدین، شوہر و بیوی کے حصوں کا تناسب بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر مرنے والے کے والدین یا اولاد نہ ہو تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جائے گا۔ کلالہ کی وراثت اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد آیات 13 سے 14 میں حدود اللہ کی اہمیت کا بیان ہے۔ ان آیات میں احکامات خداوندی کو حدود اللہ قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی ان حدود کی پاسداری کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص ان حدود کو پامال کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد آیات 15 سے 18 تک میں بدکاری کی سزا اور توبہ کا بیان ہے۔ ان آیات میں کھلی بے حیائی کرنے والوں کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے۔ اگر مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے بدکاری کی مرتکب ہو اور 4 مرد اس جرم کے گواہ ہوں تو اسے تا حیات گھر میں قید کر دیا جائے، بجائے اس کہ شریعت میں اس کے لیے اور کچھ حکم نہ آ جائے۔ بعد ازاں سورہ نور میں زنا کی سزا بیان کر دی گئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح مسلمان مرد اور عورت باہم بدکاری کریں یا دونوں مسلمان باہم ہم جنس پرستی کا جرم کریں تو ان کو بھی تکلیف دے سزا دو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ آیت 17 میں بیان ہے کہ اگر کوئی انسان نادانی میں گناہ کرے پھر فوری طور پر سچی توبہ کرے تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ سچی توبہ کی شرائط میں آتا ہے کہ گناہ پر حقیقی ندامت اور افسوس ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے، گناہ کو عملاً ترک کر دیا جائے، کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی صورت میں اس کا حق لٹایا جائے یا اس سے معاف کرایا جائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایسے شخص کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی جو عین موت کے وقت توبہ کرے یا مرے اس حالت میں کہ وہ کافر ہو۔
اس کے بعد آیات 19 سے 21 میں خواتین کے حقوق ہیں۔ ان آیات میں خواتین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی گھر میں قید نہ کیا جائے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ سوتیلی ماں کو گھر سے جانے نہ دینا تاکہ اسے ملنے والا وراثت کا مال گھر سے نکل نہ جائے۔ بہن یا بیٹی کا نکاح نہ کرنا تاکہ اس کی ملکیت کا مال گھر سے نکل نہ جائے۔ بیوی کو اس کی علیحدگی کی خواہش کے باوجود طلاق نہ دینا کیونکہ وہ اپنی ملکیت کا مال لے کر چلی جائے گی۔ کسی خاتون سے زبردستی نکاح کر لینا تاکہ اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ کوئی عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر اسے زبردستی گھر میں محصور کیا جا سکتا ہے۔ شوہر ایسے عورت سے دیا ہوا مال لے سکتا ہے۔ حد زنا آنے کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا تھا۔ بیویوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ اگر وہ آج تمہیں ناپسند ہے تو ممکن ہے کل ان کا کوئی خیر ظاہر ہو جائے اور تمہیں پسند آ جائے۔ اگر بیوی کو طلاق دی جا رہی ہو تو جو بھی مہر یا تحائف اسے دیے ہیں ان میں سے کوئی شے بھی واپس نہ لی جائے۔ آیت 22 سے 25 کا جو مضمون ہے کہ کن خواتین سے نکاح حرام ہے۔ آیت 22 میں فرمایا کہ سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو، یہ بہت بڑی بے حیائی اور اللہ کو ناراض کر دینے والا ہے۔ آیت 23 اور 24 میں 12 محرم خواتین ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ خواتین یہ ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، خوش دامن، سوتیلی بیٹی جس کی والدہ سے تعلق قائم کیا جا چکا ہے اور بہو شامل ہیں۔ 2 عارضی محرم بھی خواتین اس میں شامل ہیں۔ بیوی کی بہن، 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر ایک کو طلاق دے دی جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد منکوحہ خاتون، اگر منکوحہ خاتون کا شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے تو عدت کے بعد اس خاتون سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت 25 میں فرمایا گیا اگر آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی حیثیت نہ ہو تو کسی مسلمان کنیز سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر دیا جائے۔ کنیز سے نکاح میں مالی بھار کم پڑتا ہے کیونکہ اس کا مہر کم مقرر ہوتا ہے، اس کا خرچ مالک برداشت کرتا ہے۔ یہاں پہ 4 پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے جو غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس پارے میں پسندیدہ چیز خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی شخص نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرے۔ اب ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، اس کا جواب خود سے ملے گا۔ پھر ہمیں اس بات کی حرص اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری موت اللہ کی فرما برداری اور ایمان کی حالت میں ہو۔ پھر اس بارے میں ہم نے صالحین اور متقین لوگوں کی چند صفات دیکھی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں۔ ان کو سننے کے بعد ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں اگر انسان دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے گا تو خود اس کے ارد گرد بھی نیک لوگ آ جائیں گے۔ سب سے بڑی اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے، سب اللہ کا ہے۔ یاد رکھیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ہمارا کچھ نہیں ہے، بس امانتیں ہیں جن کو لوٹانا ہے۔ پھر اس صورت میں جنگ احد کے واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ جب انسان اپنے اصل مقصد کو بھول کر مال اور دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے تو یہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی اس کی ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جنگ احد ہمیں اس کی واضح مثال دیتی ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی پسپائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چند صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک خاص مقام پر تعینات تھے، مال غنیمت کی طرف مائل ہو کر اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جانی اور مالی۔ در حقیقت یہ نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد ہم سورہ نساء میں بھی عمل کے کچھ پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ آل عمران جو آیت 118 تھی کہ نیک صحبت اختیار کرے، اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ مومنین کا دلی تعلق صرف تقوی والوں سے ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے کسی نہ کسی طرح ان کا کچھ نہ کچھ رنگ ضرور اپناتا ہے۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رحم کے
رشتے نبھانے کے لیے بھی تقوی اختیار کریں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا لازم ہے تاکہ بڑے ہونے پر وہ اسے استعمال کر سکے۔ وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے ایک اہم فریضہ ہے، اس میں میت کے قرض اور وصیت کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو پہلے ادا کرے۔ اللہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ بندہ کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، اگر کوئی غلطی ہو تو توبہ کر لینی چاہیے، اس کو طول مت دیں۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا وعید ہو، اللہ کا غضب بتایا گیا ہو یا ان پر اللہ نے لعنت کی گئی ہو۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت کے حقوق دیے ہیں، دہر جاہلیت میں یہ حقوق نہ تھے۔ کیا ہم اب بھی دہر جاہلیت میں ہیں؟ یہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں سب کو معلومات ہونی چاہیے، بخل سے بچیں، دینے والے بنے۔ اللہ ذرہ برابر بھی جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اور